اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج الحمدللہ خانقاہ شاہ جلیل میں آج کوئٹہ ٹاؤن میں پہلی مجلس ذکر منعقد ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیضان۔ میرے دوستو، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، یہ تین چیزیں شروع سے ہی، خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر چند درویش جمع ہو کر اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کی جو جماعتیں تھیں مختلف ذوق رکھتی تھی۔ ایک جماعت علمی کام میں مشغول ہوتی تھی، ایک جماعت جہاد کی تیاری میں مشغول ہوتی تھی، ایک جماعت بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی تھی، جس کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی واضح طور پر بتایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے ہمارے محبوب، آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے جو صبح شام ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی اس آیت کے تحت کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک کملی اور مبارک چادر لے کر مسجد نبوی میں گئے اور آپ نے مختلف جماعتوں کو دیکھا، کوئی قرآن مجید کا دور کر رہی ہے، کوئی علمی باتیں کر رہی ہے۔ پیچھے جا کر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی جماعت ہے جو فقراء صحابہ ہے، ان کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فاقہ ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے مولا کو یاد کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے تذکرے کر رہے ہیں، اپنے اللہ کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج کتنی ہمارے پاس ظاہری نعمتیں ہیں، پھر بھی ناشکری ہماری نہیں جاتی، اور وہاں فاقے چل رہے ہیں لیکن اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، رسول اللہ کی صحبت دی ہے۔ عجیب ہے، کتنا فرق ہے۔ آج کسی کو یہ کہہ دو نا بھی اللہ کی خیر ہے تو یہ سمجھے گا یعنی اس کو دنیا اچھی مل رہی ہے۔ اگر وہ نماز کا عادی ہو گیا ہے، نیک ہو گیا ہے، اس کو ہم خیر ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ اصل نعمت تو آخرت کی نعمت ہے۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں تو اللہ نے کہا متاع اس کو کہتے ہیں۔ آپ گھر میں برتن مانجنے کے لیے جو کپڑا استعمال کرتے ہیں نا برتن مانجنے کے لیے، تو اس کے اوپر کچھ کھانے کی چیزیں لگ جاتی ہیں، تو اگر وہ پھینک دیا جائے تو جانور فوراً آئیں گے، خوشبو سو کر چوہا بھی آئے گا، بلی بھی آئے گی کہ اس کے اوپر تھوڑا بہت کھانا لگا ہے۔ اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس جنت کی نعمتوں کے مقابل پر ایسے ہیں جیسے اس کپڑے کے اوپر تھوڑا سا رزق لگا ہوا ہے، جس کو جانور کھانے کی کوشش کر رہا ہے، پورا کپڑا بھی اپنے منہ میں لے جائے گا کہ اس کے اندر اس رزق کا ذائقہ ہے، گوشت کا ذائقہ ہے، مچھلی کا ذائقہ ہے۔ اللہ نے متاع فرمایا کہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں اس آخرت کی نعمتوں کے مقابل پر اتنی معمولی ہیں۔
اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا قطرہ نہ دیتے۔ ساری نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، کیونکہ دنیا کے نعمتوں میں ایک تو تھوڑی ہے، اس لیے شارٹیج ہو جاتی ہے، بجلی شارٹ ہو گئی، آٹا شارٹ ہو گیا، چینی شارٹ ہو گئی، یہ شارٹیج دلیل ہے کہ تھوڑی ہے۔ اور نمبر 2 فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی نعمتیں ایک تو وافر ہے، بھائی آج یہ 400 گز کا پلاٹ ہے، کتنی مشکل سے خریدا گیا اور کتنی مشکل سے تعمیر ہو رہا ہے، اور وہاں ایک مومن کی جنت کتنی ہوگی، عرضھا کعرض السماوات والارض، جتنا زمین آسمان ہے اتنی، بلکہ بعض روایت میں 10 گنا بڑی ایک آدمی کے لیے۔ زمین کتنی وافر ہے، اور یہاں زمین ملتی نہیں ہے، کتنی وافر ہے، یہاں گزوں کے حساب سے، فٹوں کے حساب سے۔ پنجاب میں مرلے، سندھ میں کراچی میں گز، کوئٹہ میں فٹ، وہاں فٹوں کے حساب سے کتنے فٹ کی جگہ ہے۔ اور وہاں قبر میں چلے جائے، قبر میں مومن قبر میں جائے گا تو کیا آتا ہے حدیث میں کہ جہاں تک نگاہ جائے گی اس کو وسیع کر دیں گے، اور نگاہ کہاں جاتی ہے؟ اطباء نے لکھا ہے، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ درمیان سے دیواریں ہٹ جائیں تو ایک انسان کی نظر 100 میل تک جاتی ہے، 100 میل تک۔ اور میں نے اس کا تجربہ کیا جہاز میں، جہاز اوپر ہوتا ہے تو آپ اگر کوئی نظر سے کوئی چیز دیکھیں گی یا کیا نظر آ رہا ہے، جیسے رات کو روشنی نظر آئے، تو بعد میں تحقیق کریں تو پتہ چلا 100-150 کلومیٹر پر جو فلانا شہر تھا اس کی روشنی آپ کو جہاز سے نظر آ رہی تھی، گویا کہ 100 میل تک بڑا اس کی قبر ہو جاتی ہے۔ تو قبر میں جب یہ حال ہے تو جنت تو عرضھا کعرض السماوات والارض، تو وہاں کی نعمتیں تو وافر ہے، اور دوسرا دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، مولا کے فضل پر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جا کر بیٹھ۔ کیونکہ صحابہ نے 2 کام کر لیے تھے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، 2 کام صحابہ نے کر لیے کہ مولا کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی ذات کو مراد بنا لیا تھا کہ ہمیں مولا چاہیے، بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا مولا راضی ہو جائے، بس کسی طرح وہ راضی ہو جائے، یہ مراد بنایا۔ یرید، یہ مرید یہیں سے نکلا ہے، کہتا ہے مرید، یہ مرید کا لفظ اس قرآن کی آیت سے یریدون وجہا، کہ جب مولا کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، تو میرے مرشد فرماتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب، پیر کا مرید نہیں ہوتا، پیر کا مرید مجازی ہوتا ہے، اصل میں مرید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، کہ وہ اللہ کو پانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی رہبر کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چل کر مجھے مولا تک پہنچائیے۔ اس لیے اس کا مرید مجازی ہے، جس طرح دادے کا پوتا جو ہے بیٹا کہلاتا ہے، وہ بھی ابا کہتا ہے، بڑے ابا، اور وہ بھی کہتا ہے میرا بیٹا، وہ ابا بھی مجازی ہے، یہ بیٹا بھی مجازی ہے، اصل تو بیٹا اس کا باپ ہے، باپ اس کا اصل باپ اور وہ اس کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے پر جو مرید ہوتا ہے یہ دراصل مولا کا ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق لگے، اس کی ترتیب قرآن نے بیان کی کہ صحابہ نے ارادہ بھی کر لیا، مولا کو پانے کا ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام نہیں بنے گا جب تک آپ کی صحبت نہیں ہوگی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ صبر میں نہ حبس کرنا، کہ اپنے آپ کو محبوس کر کے جیسے بھی ہو، آپ بہت مصروف ہیں، بہت کام ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے رسول اللہ کے حضرت مولا کے ساتھ جو ہے وہ مشغول رہوں، لیکن نہیں، یہ بندے جو آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے تاکہ یہ منزل پر پہنچ جائیں، کیونکہ بغیر وسائط کے اور بغیر رہبر کے اور بغیر صحبت
کہ ان کو مولا نہیں ملے گا، ذکر کر لیا، ارادہ کر لیا، اب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اب آپ اس کو اپنی صحبت میں لے لیجئے تاکہ یہ مولا کے ہو جائیں۔ پیغمبر السلام نے اس موقع پر حدیث شریف میں آتا ہے ایک رسول اللہ شکر ادا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگوں کو آپ نے پیدا فرمایا کہ جن کے ساتھ آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ تو میرے دوستو، خانقاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر مولا کو یاد کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، باطن کا تزکیہ کراتے ہیں، کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری جو کوشش ہے وہ برابر ہو جائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مجدد زمانہ نے، حضرت فرماتے آج تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک اس کو کسی ولی کی صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ صحابی بننے کے لیے پیغمبر کی صحبت چاہیے، ولی بننے کے لیے ولی کی صحبت چاہیے۔ پیغمبر کی شان بہت اونچی، وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے آئے، اتنی نسبت تیز ہے، ایک نگاہ پڑ جائے ایمان کے حق میں صحابیت کا مقام لے لیتا ہے۔ اور صحابی وہ ذات ہوتی ہے کہ قیامت تک کے اولیاء، اقطاب، ابدال، علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، فقہاء، مفتیان جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی دلائل تو بہت ہیں، لیکن ایک موٹی سی بات، جیسے امام کی نماز ویسی مقتدی کی نماز، بتائیے پیغمبر کی نماز کتنی اونچی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے صحابی نے جو نماز پڑھی ہے اس ایک نماز کا مقابلہ ہی پوری امت مل کے نہیں کر سکتی، پر جو اجر و ثواب اس کو ملا ہو۔ لیکن ولی کے ولایت کے لیے ولی کی صحبت چاہیے، کیونکہ ترتیب یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یادون البم ذکر، یریدون وجہ نیت اور ارادہ۔ اب صحبت جب ملے گی کام ہو جائے گا، یہ دل خدا سے جڑ جائے گا۔ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے اڑنے لگی چنگاریاں دل میں، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ یہ دل خدا سے چپک جاتا ہے۔ یاد رکھو دنیا کام نہیں ہوتی، دنیا بڑھ جاتی ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے جو غیروں کو دنیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اپنوں کو نہیں دے گا، بولو، اپنوں کو اچھی دے گا، اعلیٰ والی دے گا، اطمینان والی دے گا، چین والی دے گا۔ بھائی دنیا ہے اور بے چینی بھی ساتھ آ جائے، بولو ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی مکان بنا لیتا ہے، گھر سے مصیبت نہیں جاتی، بیماریاں نہیں جاتی، فیکٹری کھول لی خسارہ نہیں جاتا۔ دنیا تو ہے، دیکھنے والا کہتا ہے دنیا ہے، لیکن اس سے انٹرویو کر کے پوچھو دنیا کیسی ہے، وہ کہتا ہے اس دنیا کے بجائے میں کسی جھونپڑی میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو دنیا بھی آئے عافیت والی ہو، امن والی ہو، راستی والی ہو، تب دنیا کا فائدہ ہے۔ تو اپنے پیاروں کو ایسی دنیا دیتے ہیں جس میں راحت ہے، اس کے دال کے لقمے میں، وہ دال کا لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتا ہے اس کو بریانی والا مزہ دیتے ہیں، کیونکہ دل میں جب چین انسان کے ہو، دل گلستہ تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ اگر ایک آدمی کا دل پریشان ہو، مجھے دوستو بتاؤ، تو اس کو اچھی سے اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگے گی۔ یار میرا دل پریشان ہے، مجھے شنواری کبھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ شنواری تو دمبے کا نام ہے نا، اس شنواری کے گوشت کا، مجھے دمبے گوشت کا بھی مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے اس کھیر کا مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ منہ میں کباب ہوتا ہے، دل پہ عذاب ہے، لیکن اگر دل میں چین ہے، دل میں سکون ہے، دل میں اطمینان ہے، تو سوکھی روٹی کے اندر بھی ان کو مزہ ہے۔ اس کی سوکھی روٹی میں بریانی سے زیادہ مزہ ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 10 سال ہندوستان میں جنگل میں رہے، بالکل جنگل کے کنارے پر حضرت کا مکان تھا۔ اگر جنگل میں آنا جانا ہوتا تھا، ہم پیشاب وغیرہ اس کے لیے وہیں جاتے تھے۔ ایک کنواں تھا جس سے بس پانی استعمال ہوتا تھا، اور سردی گرمی کا بس ایسے ہی نظام تھا، نہ کوئی بیت الخلا تھا نہ کچھ تھا۔ تو روزانہ حضرت عبادت کرتے 11 بجے تک، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری تہجد سے شروع ہوتے 3 بجے سے 11 بجے تک اللہ اللہ ذکر تلاوت ہی ہوتا۔ حضرت بھی ساتھ ہوتے، حضرت اکیلے ہوتے، شیخ بھی اکیلا ہوتا، وہ بھی اکیلے ہوتے۔ دن میں لوگ ملنے کے لیے آتے، لیکن رات کو نہ ٹھہرتا، نظام ہی نہیں تھا۔ حضرت کی مسجد پوری زندگی ایسے رہی کہ آدھی پر چھاتی نہیں پڑی،
جب بارش ہو جاتی تو چھت کے نیچے آ جاتے، نہ ہوتی تو دوسرے حصے میں نماز پڑھ لیتے۔ 11 بجے کھانا آ جاتا جس میں دال ہوتی اور روٹیاں ہوتی۔ کہتے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور تو جب لقمہ توڑتے رونے لگ جاتے، آہ آہ ایسے کرتے، الحمدللہ الحمدللہ، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میرے شیخ نے کہا حضرت روزانہ دال کھا رہے ہیں اور آپ تو ایسے مزے لے کے کھاتے ہیں جیسے آج بریانی ہے، قورمہ ہے، نئے نئے کھانے۔ بھئی ایک طرح کا کھانا تو انسان کھائے تو تنگ پڑ جاتا ہے۔ ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے سن 1978 میں بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا، تو اس وقت گوشت بہت پکتا تھا وہاں۔ اب ہر وقت گوشت تو کہتے تھے یار دال پکے، حالانکہ بکرے کا گوشت ہوتا، لیکن یار دال پکنی چاہیے۔ کبھی دال پکتی تو ہم پنجاب والوں کو بڑی خوشی ہوتی کہ دیکھو بھائی دال پک گئی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے مزے لے کر، تو عجیب بات فرمائی شاہ عبد الغنی پھول پور نے کہا اختر، حکیم اختر تو دال دیکھتا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کھلا کون رہا ہے۔ جب مجھے اس کا خیال آتا ہے شکر سے اور محبت سے میرا دل بھر جاتا ہے کہ آج میرے مولا نے مجھے دال کھلائی، آج میرا مولا کھلا رہا ہے۔ جب اس نسبت کو دیکھتا ہوں تو میرا دل شکر سے بھر جاتا ہے۔ تم نعمت کو دیکھتے ہو، میں دینے والے کو دیکھتا ہوں۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ اور دل گلستہ کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا۔ مولا جس دل پر نگاہ کرم ڈال دیتے ہیں گلستان ہو جاتا ہے۔ جس رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ خانقاہ جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں رہی، ہر زمانے میں صلح جائے درویشاں، جہاں چند درویش بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے میرے دوست۔ تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم یہاں پر آج جس مقصد کے لیے اس کو تعمیر کیا جا رہا، آج اس کی پہلی اللہ تعالیٰ نے مجلس کرا دی، آج شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت فضل ہے۔ اور یہ جو ابتدا میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، قیامت تک ہونے والے اور آنے والوں کے حصے میں میرا اور آپ کا حصہ ہوگا، کیونکہ الفضل للمتقدمی، پہلے قدم رکھنے والے کو ہمیشہ فضیلت ملتی رہتی ہے۔ الفضل للمتقدمی، کیونکہ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے نا، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اب بتائیں مسجد نبی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جن صحابہ نے پہلے دن وہاں نماز پڑھی اور اس کو آباد کیا اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا، آج تک نماز پڑھنے والوں کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے۔ الفضل للمتقدم۔ الحمدللہ جب گلشن اقبال کی خانقاہ بنی، یہ فقیر بھی ابتدائی ان میں جانے والوں میں سے، میں اس وقت طالب علم تھا بنوری ٹاؤن کا، جب میں جاتا تھا تھوڑے سے لوگ آتے تھے حضرت کے پاس، اور بالکل ابتدا تھی، بالکل اس حضرت کا گھر اور خانقاہ باقی سب کچا، گھاس لگی ہوئی تھی۔ اب بتائیں حضرت نے ایک بار چندہ بھی لیا، مجھے یاد ہے، فرمایا بھی خانقاہ کے اوپر بنانا ہے چندہ دو، اور فرمایا صرف سنت سمجھ کر دعوت چندہ دے رہا ہوں، ورنہ مزاج نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ نے بھی دعوت دی، اور حضرت نے ترتیب کیا بنائی کہ پیچھے ایک تھیلا لٹکا دیا اور فرمایا کہ ہر آدمی آئے، ہر آدمی مٹھی بند کر کے آئے، تھیلے میں ہاتھ ڈالے اور کھول کر باہر نکالے۔ کہا کہ ہر آدمی اس لیے آئے تاکہ جس نے نہیں بھی دیا تو اس کا وہ بےزتی محسوس نہ کرے کہ یار انہوں نے دیا میں نے نہیں دیا۔ تو ہر آدمی چاہے خالی ہاتھ لے کر آئے، لیکن واپسی پر ہاتھ کھول کر نکالے، کبھی یہ شبہ نہ ہو کہ لے گیا۔ الحمدللہ ہم طالب علم تھے بنوری ٹاؤن سے، ہم آتے تھے۔ اب طالب علموں کے تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، یا چائے پی لو یا کرایہ دے لو، یا روٹی کھا لو یا صابن خرید لو، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ لہٰذا دیکھا جاتا تھا زیادہ ضرورت کس چیز اس کو ترجیح دے۔ تب ہمارے پاس 5 روپے تھے، جو ہم نے بعض منی بس کا کرایہ جن میں سے 2 روپے دینا تھا، تو ہم 2 طالب علم تھے، ہم نے کہا بھائی 5 روپے ہے، آج یہی دے دیتے ہیں۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ ہم نے 5 روپے اس تھیلے میں ڈال دیے،
اور پھر پیدل لیفٹ رائٹ، جوان لوگ تھے، بس پھر گلشن اقبال سے بنول ٹول پیدل وہاں پہنچ گئے۔ پھر کتنے دن تک ٹانگیں دکھتی رہیں یہ نہیں بتائیں گے ہم آپ کو، لیکن آپ مجھے بتائیں آج جو پورے عالم میں کام ہو رہا ہے، ہم درویشوں کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے۔ الفضل للمتقدم، یاد رکھو۔ آج الحمدللہ میں بھی خوش قسمت، آپ بھی خوش قسمت ہے کہ آج الحمدللہ پہلی بار یہاں وہ جس کام کے لیے بنائی جا رہی ہے، آج وہ پہلی مجلس یہاں پر ہو رہی ہے۔ یہی انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی ترتیب رہے گی، یہ بنتی بھی رہے گی، کام بھی چلتا رہے گا۔ مسجدیں بنتی کچی ہوتی ہے، نمازیں تو شروع ہو جاتی ہے نا، رپورٹ پہنچنا شروع ہو جاتی، فرشتوں کی حاضری لگنا شروع ہو جاتی کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے کام۔ چاہے مسجد ابھی کچی، مسجد نبی کو دیکھ لیں، اتنی کچی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، بارش ہوتی تو سجدہ گاہ میں کیچڑ ہو جاتا تھا۔ اور یہی آپ نے علامت بھی بیان بھر میں بخاری شریف میں آتا ہے، رسول فرمایا میں نے لیلۃ القدر دیکھی ہے خواب میں کہ میں نے اس کی جب فجر پڑھائی اور میں جب سجدے سے اٹھا تو میرے ماتھے پر گیلی مٹی لگی تھی، یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگی ہم نے اب جب دیکھنا شروع کر دیا، ہر فجر میں ہم آپ کو دیکھتے، جب 21ویں شب ہوئی، 21ویں شب جو لیلۃ القدر کی پہلی رات ہوتی ہے، تو رسول اللہ نے فجر پڑھائی، دوران اس کے بارش ہو گئی، وہ جگہ گیلی ہو گئی، اس سے پہلے بھی بارش تھی اور وہ جگہ گیلی تھی، وہ تو اندھیرا ہوتا تھا مسجد میں، اور تو رسول اللہ نے اسے جب سجدہ کر کے سر اٹھایا اور سلام پھیرا تو دیکھا کہ گیلی مٹی لگی ہے۔ ہم سمجھ گیا کہ آج کی جو رات تھی لیلۃ القدر تھی۔ آپ بتائیے ایسی مسجد نبی تھی، نمازیں شروع ہو گئی اور جنت کے پروانے تقسیم ہونا شروع ہو گئے، ایک ایک نماز پر 50,000 ہزار کا ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ تو میرے دوستو اسی طرح آج اگرچہ کام ابھی بہت باقی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ چھت تو پڑ گئی، فرش بھی بن گیا اور یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے حضرت والا جو ذکر فرماتے تھے، سب دوستوں سے کہتا ہوں آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ ذکر کیا کریں تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور 3 کام کرنے ہوتے ہیں، پہلا کام ذکر کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کرے، دوسرا کام گناہ سے بچنے کے لیے مجاہدہ اور محنت کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور تیسرا کام اللہ والوں کو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ آپ کا دل بتائے گا کہ اللہ نے اپنی دوستی آپ کو عطا فرما دی۔ یہ 3 چیز، یہ ترتیب ہے، یہ سنت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہم مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ولی اللہ بنا سکتے ہیں، لیکن جس طرح آدم السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اور اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، قدرت بتائی، اللہ نے قدرت بتائی، لیکن سنت یہ بتا دی کہ من ذکر و انثیٰ، اب قیامت تک کے لیے انسان پیدا ہوں گے، مذکر مؤنث کے ملاپ سے پیدا ہوں گے، میاں بیوی کے ملنے سے پیدا ہوں گے۔ اب سنت یہ ہے، ورنہ میری قدرت میں تو یہ ہے کہ میں ویسے بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ کی قدرت میں ہے مجھے آپ کو ویسے ولی بنا دیں، لیکن سنت الہی کی ترتیب یہ ہے کونوا مع الصادقین، فاتقوا اللہ، سے پہلے تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، واذکروا اللہ ذکرا لعلکم، تو ذکر کی کثرت کرو اور گناہ سے بچو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہمارے حضرت والا ذکر سے پہلے نیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ اللہ میں جو ذکر کر رہا ہوں آپ کی محبت کے لیے کر رہا ہوں، کہ آپ کی محبت مجھے مل جائے، یہ پہلی نیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح روزانہ کر لیں، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ کہیں یہ تصور کریں کہ ہمارے دل سے گندگی نکل رہی ہے، اور الا اللہ کہیں اللہ کا نور ہمارے دل میں عرش سے داخل ہو رہا ہے۔ درمیان میں کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھ لیں۔ اور دوسری تسبیح لفظ اللہ کی، اللہ جل جلالہ، یاد رکھو لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے، اسم اعظم لفظ اللہ ہے، دادا اللہ جو یہ اسم اعظم ہے۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگوں نے مصیبت میں اللہ ایسے کہا، کام ہو گئے، یہ اسم اعظم تھا، منہ سے نکلا کام ہو گیا، یہ اسم اعظم ہے، اس لیے اس کا ذکر بہت مفید ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، یعنی یہ نام مبارک ایسا ہے کہ دنیا اس پر قائم ہے، یہ نام اگر ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، یہ کھڑا اس پر ہے۔
اور تیسری تسبیح استغفار، جو بھی استغفار ہے۔ چوتھی درود شریف، پہلے استغفار پھر درود ہے۔ استغفار صابن ہے جس سے روح صاف ہوگی، درود پاک عطر ہے جس سے روح خوشبودار ہو جائے گی۔ پہلے صابن سے اپنے آپ کو دھو لو، اس کے بعد پھر درود شریف کا عطر لگاؤ اس کے اوپر۔ یہ 4 تسبیحات ہمارے مرشد فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت تلاوت جتنی آسان ہو، اور فجر مغرب کے بعد آخری تینوں کل 3 بار پڑھ لیں، قل اللہ 3 بار، قل بفلق، قل بالناس۔ یہ معمولات ہیں، دیکھو تھوڑے سے ہیں، لیکن اس کو تھوڑے نہ سمجھیں، کیونکہ یہ تھوڑا ہی بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا وہ عمل سب سے محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو۔ تو تھوڑے عمل کی خاصیت ہے کہ آدمی اس پر دوام کر لیتا ہے، بڑا عمل ہو تو کچھ دن انسان کہے کہ میں کیسے کروں اتنی لمبی تسبیح۔ تو بہرحال ابھی مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہم پڑھیں گے۔ نماز کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ ہے؟ اس کے بعد لنگر ہوگا۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے لنگر اگر نہ چلاؤ گے تو مرید لنگر انداز نہیں ہوں۔ چلو نیت کر لے، پہلے ذکر کیا۔ اللہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ آپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ اس میں ذات کا ذکر کریں، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اللہ جل جلالہ شان، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان۔ وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شان ہے۔ یہ استغفار قرآن مجید کے استغفار ہے، یہ پڑھ لے یا جو بھی آتا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد۔